ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ ناظرین، آج کچھ اہم سوالات وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ فیصلہ آپ کا اور اس وقت ایک سیاسی تحریک کا ہوگا، اور وہ آپ سے فیصلہ لینے کے بعد پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سیاسی تحریک کس ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ میں نے یہ شعر پڑھا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب، جن کو ایک انقلابی شاعر کہا جاتا ہے، ان کی شاعری کو اکثر تقریروں میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ شخص انقلابی ہے۔ ایسے ہی ایک انقلابی شخص نے لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی پریس کانفرنس کو لے کر میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، قائد مسلم لیگ نون لندن میں بیٹھے اس عظیم قائد نے پہلی بات کی کہ غلط فیصلہ کیا گیا تو ڈالر 500 کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو ڈالر 180 کا تھا، آج 280 روپے کا ہو چکا ہے۔ تو جناب بتائیں گے میاں صاحب کہ 280 کا جو ڈالر ہوا ہے یہ کس کے غلط فیصلے پر ہوا ہے؟ سوال نمبر 2، میاں صاحب کہتے ہیں کہ انہیں نکال کر پاکستان کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا، اور خود کو نکالے جانے کا الزام جنرل باجوہ صاحب پر دیتے ہیں۔ تو جناب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسی جنرل باجوہ صاحب کو توسیع دینے میں جو ووٹ دیا تھا، ووٹ کیوں دیا تھا آپ نے؟ پھر سوال نمبر 3، جنرل باجوہ کے انکشافات پر انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی؟ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب از خود نوٹس لینا یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن انکوائری کروانا یہ تو حکومت کا کام ہے، جبکہ پاکستان میں حکومت آپ کی ہے تو انکوائری کروانی چاہیے، آپ حکم نامہ وہاں سے جاری کریں۔ سوال نمبر 4، جنرل باجوہ کے بیانات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بالکل ہونی چاہیے۔ تحقیقات کس نے کروانی ہے؟ میرے قائد، اتنے کوسوں میل دور بیٹھ کر آپ نے یہ پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن تحقیقات کروانا ذرا عقل سے کام لیں۔ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کس کی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ سوال نمبر 5، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو آئی تو اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، جبکہ ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنی آڈیو سے مکرتے ہیں؟ تو جناب آپ کی حکومت ہے، آپ اس کا فرانزک کروائیں، آپ فرانزک اس کا کیوں نہیں کروا رہے؟ سوال نمبر 6، ججز بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو جناب یہ سوال آپ نے پاکستان کی دھرتی میں رہ کے ہر جگہ پہ جا کے ایک سیاسی بیانیہ بنایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور آپ کو نکالنے کے انکشافات عوام سے لے کر عوام اقتدار تک سب نے کیے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا۔ اچھا میاں صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو آج سے 3 سال پہلے جیل سے کیوں نکالا اور کس نے نکالا، اور پاکستان سے آپ کو کس نے نکالا، اور اب آپ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے؟ سوال نمبر 7، یہی 3 رکنی بینچ ہی کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہی چیف جسٹس تھے؟ جی جناب میاں صاحب، یہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ممکن بنایا تھا، اور عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اور میرے کپتان ایک ڈائری لے کر ایوان سے اور وزیر اعظم ہاؤس سے باہر چلے گئے تھے، اور میرے کپتان نے اسی سپریم کورٹ کا احترام کیا تھا، اور وہاں پر یہ نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کیوں نکال رہی ہے۔ وہاں پر کوئی بینچ نہیں بنے تھے اور اس پہ کوئی بحث نہیں چلی تھی، میرے کپتان باہر آ گئے تھے عوام کے پاس۔ سوال نمبر 8، جی میاں نواز شریف صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حالات کے بارے میں لندن میں بیٹھ کے کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے، جبکہ پاکستان پورا آپ کا منتظر ہے کہ آپ ان الجھے ہوئے حالات کو سلجھائیں
اور پاکستان آئیں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اگر اتنی ہی بہادری ہے تو آپ پاکستان میں سرزمین لاہور پہ بیٹھ کے آپ یہی پریس کانفرنس کریں کہ پاکستان کے حالات الجھے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب سوال نمبر 9، مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے خلاف مہم جاری کر رکھی ہے، آخر کیوں؟ عدلیہ کے خلاف ہی مہم کیوں جاری کر رکھی ہے؟ سوال نمبر 10، مسلم لیگ کے رہنما جو مین ان کے رہنما ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے پر انکاری ہیں، آخر کیوں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف نے مان لیا تھا تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ہمت کریں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں، اس کے اختیارات پہ آپ ڈاکہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا، تو کیا میں ایک میڈیا کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے تو وہی اپنا اختیار استعمال کیا ہے جو ان سے پہلے عمر عطا بندیال سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس تھے وہ اپنے اختیارات اسی طرح استعمال کرتے آئے اور انہوں نے اسی طرح بینچ بنایا۔ تو آج اگر عمر عطا بندیال نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے تو ان کے اختیار پر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آخر کیوں؟ جناب سوال نمبر 12 اور آخری سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کی مین رہنما چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ جگہ جگہ جا کر عدلیہ کے خلاف ایک نیا سیاسی بیانیہ تخلیق کرنا چاہتی ہیں، کیا اس چیز کی ضرورت ہے آپ کی تحریک کو؟ تو جناب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس گہما گہمی میں اور پاکستان تاریخ گھاٹیوں میں کیوں گرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ان 12 سوالوں پہ آپ ذرا غور کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عدلیہ وہاں پر فیصلہ کرے تو ٹھیک، یہاں پر فیصلہ کرے تو غلط، آپ بڑا دل کر کے اس فیصلے کو مانیں۔ جناب اب تو 13 جماعتیں ملی ہوئی ہیں، تو میرے کپتان نے جو دعویٰ کیا عوام کے ساتھ ملنے کا وہ آج بھی عوام میں کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے حالات کو سلجھانے کے لیے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں، جو کہ آنا چاہیے۔ آج چیف جسٹس اور پاکستان کے مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی ایک گہما گہمی ہے اور ایک گرم ہوا جو چلی ہوئی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اور سب کو مل کے جو ہے نا صلح کروانی ہے، سارے رہنماؤں کو ایک بینچ پہ لے کے آنا ہے۔ پاکستان کے حالات بہت ناساز ہیں، جب یہ بڑے رہنما آپس میں صلح کے ساتھ پاکستان کے حالات پر نظر نہیں ڈالیں گے تو پاکستان بہت مشکل اور کٹھن حالات سے گزرتا ہوا ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے سب کو اسی چیز پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اجازت دیں، والسلام۔